کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ جو جد و جہد 13 جولائی 1931 کو شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک اپنی تکمیل کو نہیں پہنچی، اس لیے ہم اس وقت تک اس جد و جہد کا حصہ بنتے رہیں گے۔ یہ 13 جولائی 1931 کا دن یہ صرف 22 مسلمانوں کے اذان کو کنٹینیو کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ نقطہ آغاز ہے تحریک آزادی کشمیر کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم جو ہے وہ نومبر کے شہداء ہو، کشمیر کے شہداء ہو، سری نگر کے شہداء ہو، جموں کے شہداء ہو، ان سارے ایام کو پورے اہتمام سے منا رہی ہے۔ تک جہاد کو اپنی زندگی کا مشن سمجھیں گے، جہاد حق کے لیے لڑنا ہے، جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ یہ جو ہمارے کشمیر میں 13 جولائی کے شہداء ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ آپ کریں کہ ان کی شہادت کے بعد اس وقت ہندوستان میں بھی تحریک آزادی برطانیہ سے جاری تھی۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک اسلامی ریاست کے دفاع اور آزادی کی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور جو سیکیورٹی کے ہمارے اپنے نوجوان ہیں، دوسری گزارش میری سیکیورٹی کی جو یہاں پہ انتظامات ہم نے سنبھالے، یہ اس ریلی کو آہستہ چلنے دے، اس کو روکے نہ، کیونکہ اس کے پیش کر کے جہاں تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی، وہاں انہوں نے تحریک پاکستان کو بھی قوت بخشی، جس کے نتیجے میں مملکت خدا داد پاکستان کی جدوجہد تیز ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا۔ ہم اس تحریک کے وارث ہیں، ہم اس تحریک کو یقین دلاتے ہیں اپنے نوجوان بچوں سے، اپنی قیادت سے۔ یہاں پہ سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ہم حاضرین انشاءاللہ 90 سے جس طرح اپنی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعداد میں آخر جب تک یہ تحریک کامیاب نہیں ہو جاتی، انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس تحریک کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، اس جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے، ہندوستان کی پروریت کو خاک میں ملانے کے لیے انشاءاللہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ اس تاریخ کو جاری و ساری رکھیں گے۔ 1931 کی شہداء کی اس یاد کو منا رہے ہیں، وہ یاد جو اذان کی تکمیل کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لیے ایک قابل فخر تاریخ مرتب کی گئی۔ ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تحریک آزادی کشمیر کے اندر جب سے ہماری یہ تاریخ سٹارٹ ہوئی ہے، تب سے آج تک جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں میرے بھائی، ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، میرے صحابہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ لیکن اگر ایک گولی چل جاتی ہے تو ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع منتشر ہو جاتا ہے۔ میں ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے 22 نوجوانوں نے شہادت پیش کر کے تحریک آزادی کشمیر کی تکمیل کے لیے، میں ان تمام شہدائے کشمیر کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تکمیل کے لیے اپنے گرم لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ اذان کی تکمیل محض کسی نماز کے لیے نہیں، بلکہ یہ آزادی، یہ حریت اور اس جدوجہد کا آغاز تھا جو 1931 میں سینٹرل جیل کے باہر ان نوجوانوں نے رکھی۔ انسان یہاں بیٹھے ہوئے غلام قادر بٹ صاحب، عبد الخالق صاحب، محمد اکبر شہید، محمد عثمان شہید، عبد القادر شہید، غلام محمد نقشبندی شہید، غلام رسول دورہ شہید، غلام رسول شہید، غلام احمد رام۔ کشمیر کی آزادی تک جو سبق شہداء نے دیا ہے اس کے پاسبان رہیں گے، اس کے محافظ رہیں گے، اس کے پشتی بان رہیں گے،
اور اپنی آزادی کے لیے انشاءاللہ العزیز کسی بھی قربانی سے دوریگ نہیں کریں گے۔ 1931 جب ہمارے کشمیری کشمیری نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا کے بعد دیگر 22 مسلمانوں نے اذان کی تکمیل کے لیے اپنے ساتھ تن دھن کو سب کچھ آزادی کے لیے قربان کر دیا اور یہ تاریخ رقم کر دی۔ اس کی وہ تاریخ ہے کہ جس کو پوری دنیا میں لوگ یاد کرتے ہیں کہ ایک اذان کے پیچھے 22 شہادتیں، یہ ایسا دن ہے جس کو کوئی چاہ کے بھی بلا نہیں سکتا۔ 13 جولائی کو آپ دیکھیں کشمیری جب کھڑا ہوتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے، جان جانے تک پہرا دیتا ہے۔ 22 کو جوانوں نے اللہ کے اس علم کو بلند رکھنے کے لیے جان دی۔ یہ کشمیر زمین کے ٹکڑے کی جنگ نہیں ہے۔ 13 جولائی کے دن وہ 22 نوجوان جو آذان کو مکمل کرنے کے لیے شہادت پہ شہادت دیتے رہے اور انہوں نے اپنی اذان مکمل کر کے ہی دم لیا۔ تکمیل اذان کے لیے اپنی جان قربان کی۔